بسم اللہ الرحمن الرحیم بول سینہ کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور چھٹے مرحلہ کی 13ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ اخلاق کی حرکات کی علت۔ تو یہ پچھلے مباحثوں میں آپ سے عرض کر چکے ہیں کہ ہر فلک جو ہے وہ اپنے معشوق یعنی اپنی علت کے رنگ میں رنگنا چاہتا ہے، وہ اسی لیے وہ حرکت انجام دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے سنخیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو پچھلے مباحثوں میں عرض کیا تھا کہ ارسطو نے کہا تھا کہ یہ جو معشوق ہے جس کے لیے اخلاق حرکت کرے، معشوق یعنی مشبہ بے، اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا تھا ارسطو نے کہ مشبہ بے یا معشوق جو ہے وہ تمام اخلاق کا ایک ہے۔ اس کے مقابلے میں اب اگر ایک ہے تو تمام حرکات ایک جیسی ہونی چاہیے، لیکن اخلاق میں اختلاف نظر آتا ہے، ان کی جہات میں اختلاف نظر آتا ہے۔ تو اس کی وضاحت سے قبل ایک سکندر کی مثال دی ہے یہاں پر شیخ طوسی نے، کہ سکندر جو تھا ارسطو کا شاگرد بھی تھا، ارسطو اس کا مشیر تھا۔ تو اس نے کیا کہا تھا سکندر نے کہ اخلاق کی جو حرکات اور جہات میں اختلاف ہے، مثلا فلک اول، فلک ثانی، فلک ثالث، ان کی حرکات میں بھی اور ان کی جہات میں بھی اختلاف ہے۔ تو یہ جو اخلاق کی حرکات میں بھی اختلاف ہے اور جہت یعنی اس کی وضعیت میں بھی اختلاف ہے، تو اس کو اس نے کہا اس کی یہ مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے۔ وہ کیسے مشابہ ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت بھی جو عالم کون و فساد میں، اس عالم مادی ہیں جو فلک قمر کے تحت ہے، اس عالم میں بھی وہ فائدہ دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت فائدہ دے رہی ہے۔ تو اخلاق کی یہ جو حرکات اور جہات میں اختلاف ہے، اس سے بھی اس عالم مادہ کو نفع حاصل ہو رہا ہے۔ وہ آگے بتائیں گے کہ وہ نفع کیا ہے، کہ تمام انواع کا تحفظ، حفاظت جو ہے وہ اسی اخلاق کی حرکات یا اس کی جہات میں حرکات کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اس کی تشبیہ دی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے بھی اس عالم میں کو نفع مل رہا ہے اور یہ بھی اس سے بھی نفع مل رہا ہے، ایک تشبیہ دی۔ یہ ایک نظریہ یہ اسکندر کا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو حکماء تھے انہوں نے بھی ایک نظریہ پیش کیا۔ حکماء کیا کہتے ہیں کہ جو اخلاق کی حرکت ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، کہ یہ جو اخلاق کی حرکت ہے ان کی ذوات کے علاوہ کسی اور شے کے لیے، غیر کے لیے، یعنی وہ کہتے تھے غیر کے لیے نہیں ہے بلکہ اخلاق کی ذات کے لیے۔ تو یہاں پر دو باتیں آ گئیں کہ یہ جو اخلاق حرکت کر رہے ہیں، مثال کوئی بھی فلک حرکت کر رہا ہے، ایک تو حرکت اس کی اپنی ہی ذات کے لیے ہے، ایک نظریہ۔ دوسرا نظریہ ہے کہ ٹھیک ہے ذات کے لیے بھی ہے، اس سے غیر کو بھی نفع ملتا ہے۔ ذات کو نفع یعنی ذات کے لیے ہے کہنے کا مقصد۔ تو اسکندر نے کہا تھا کہ غیر کو بھی نفع ملتا ہے۔ اب یہ دو نظریے آ گئے، حکماء نے کہا کہ ان دونوں کی جمع بندی کرتے ہیں۔ جمع بندی یعنی دونوں باتیں آ جائیں اور یہ نظریہ بھی حقیقت سے قریب تر ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا جمع بندی میں کہ یہ جو حرکت ہے اخلاق کی حرکت، اخلاق کی جو حرکت کی اصل علت، اصل سبب جو ہے، اصل علت کیا ہے؟ وہ مشبہ بے سے ہم رنگی، اپنے معشوق جو ہے اس سے رنگا اپنے آپ کو رنگنا چاہتی ہے۔ اصل حرکت جو اخلاق کی علت کی ہے وہ اس کی مشبہ بے ہے، لیکن اس کے بالعرض جو ہے غیر کو نفع بھی مل رہا ہے۔ اب اس کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کہ کسی شے کی اصل علت، مثال کے طور پر آپ لائٹ جلاتے ہیں کہ کمرہ روشن ہو جائے، تو اس لائٹ سے کوئی مثلا پروانہ ہے یا پتنگہ ہے، اس کو بھی نفع مل جاتا ہے۔ اصل میں تو پروانے کے لیے نہیں لائٹ جلائی، لائٹ تو اپنے لیے جلائی ہے، لیکن اس کو بھی نفع مل جاتا ہے۔ تو یہ دونوں، یہ جمع بندی کی، ایک جو اخلاق کی حرکت کی وہ حقیقی علت جو ہے وہ مشبہ بے ہے، لیکن بالعرض اس کو بھی نفع مل جاتا ہے۔ جیسے کمرہ ہم لائٹ اپنے لیے جلاتے ہیں بالذات، لیکن نفع کسی اور کو بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ
اس کو ایک مثال سے سمجھایا. مثال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایک شخص اپنی حاجت کے لیے کسی سے جانا چاہتا ہے، اپنی کسی مقصد کے لیے جانا چاہتا ہے، مثلا یہاں سے حرکت کرنی ہے، میں نے کسی ایک مقام پر جانا ہے، اب میری منزل وہ مقام ہے جہاں پر میں جانا چاہتا ہوں، وہ اصل علت ہے، اصل سبب ہے جہاں تک میں جانا چاہتا ہوں. اب یہ تو ہو گیا میرے اصل علت، وہاں سے میں نے کوئی چیز خریدنی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک راستے میں آپ نے سیدھا جانا ہے، وہ چیز لے کے آ جانا ہے. اس کے مقابل ایک دوسرا راستہ بھی اتنا ہی فاصلہ ہے، لیکن وہ ادھر سے جائے گا، لیکن وہاں پر ایک مستحق بیٹھا ہے، اس کو آپ کے گزرنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے. آپ کو فائدہ نہیں ہوتا، اس مستحق کو آپ فائدہ دیتے ہیں اور اس کو فائدہ مل جاتا ہے. اسی طرح کہ ایک شخص حرکت کر رہا ہے کسی مقام کی طرف، تو وہ اصل ہدف اس کا وہی دکان ہے جہاں سے خریداری کرنی ہے. تو بالعرض راستے میں کوئی ایک فقیر بیٹھا ہے، وہ مستحق ہے، اس کو آپ کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو فائدہ مل جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہمارے یہ جو ہم نے جمع بندی کی ہے، اس کی مثال اس سے ظاہر ہوتی ہے. اور اصل ہدف جو دکان پر جانا ہے، اصل ہدف، لیکن بالعرض اس کے ثانیاً ایک کسی مستحق کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو بھلا ہو جاتا ہے. تو افلاح کی حرکت بھی اسی طرح ہے. افلاح کی حرکت کا اصل سبب کیا ہے؟ اپنا مشبہ بے، اپنی علت، اپنے عقول سے محبت، اس میں رنگا رنگ جانا، وہ اس وجہ سے حرکت کر رہے ہیں. دوسرا بالعرض جو ہوتا ہے اس عالم میں ان کی حرکات سے، اس فتحت فلک قمر جو مخلوقات ہیں ان کو فائدہ ملتا ہے. اور فائدہ کیا ہے؟ کہ ان کی انواع جو ہیں ان کو بقا ہے، محفوظ رہتی ہیں. یہ جو بات یہاں تک ہوگی، یہ دو نظریے ان کی جمع بندی کی. یہاں پر ابو علی سینا نے کیا کہتا ہے؟ ابو علی سینا کہتا ہے کہ یہ جو آپ بیان کریں یہ وہم ہے، عقلی دلیل نہیں ہے. عقل مقابلے میں وہم ہے. وہم کو وہ ثابت کرے گا کہ یہ دلیل عقلی نہیں ہے. اس طرح دلیل عقلی نہیں. اب اس کو وہ باطل ثابت کرتا ہے کہ انسان جب بھی کسی شے کے لیے قصد کرتا ہے، دو ہو گئے. اب اس کو سمجھیں. بول اس نے کہتا ہے کہ ایک آپ کا نفس الحرکت ہے. نفس الحرکہ وہ کیا ہے؟ کہ جس علت کے لیے وہ حرکت کر رہا ہے. یہ فلک نے حرکت کرنا شروع کی، اس کی علت نفس الحرکہ، وہ قصد کرتا ہے حرکت کا مشبہ بے کے لیے. یہ ہوگی نفس الحرکہ. کس کے لیے؟ اپنے مشبہ بے، اپنے عاشق کے لیے. اس کا ایک قصد ہے، ارادہ ہے. کس کا؟ حرکت کے کرنے کا جو ارادہ ہے وہ مشبہ بے کی وجہ سے. اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے دوسرا آپ جو کر رہے ہیں قصد، وہ کیا ہے؟ قصد الجہہ. جہہ کیا؟ جہت، یعنی آپ نے اس راستے کا جو انتخاب کرنے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ راستہ وہ جس میں کسی کو نفع ہو. وہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا قصد ہے. پہلا قصد جو ہر افلاح کی حرکت کا وہ مشبہ بے ہے. آپ جو جہت کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا راستہ انتخاب کریں، وہ کہتے ہیں یہ دوسرا ارادہ ہے. یہ کسی وہ جو جہت یا جو راستہ کا انتخاب کرنا ہے اس کا قصد، یہ ایک دوسرا قصد ہے. اب یہ ہو گئے دو ارادے. وہ کہتا ہے دو جو ارادے ہیں یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں. یہ ملزوم ہے، اس کا لازمہ جو ہے وہ یہ ہے. اس لیے کہ آپ افلاق جب حرکت کرنے لگے ہیں، انہوں نے جو قصد کیا ہے یہ جو اس کے مقابل نہیں ہو سکتا، یہ اس کی کوئی نقیض نہیں ہو سکتا. اس کے ماتحت ہوگا یہ قصد کہ جو راستہ انتخاب کرنا ہے اسی نفس الحرکت کے ماتحت ہے. تو یہ پہلا قصد ملزوم، دوسرا اس کا لازمہ. اور لازمہ جو ہوتا ہے اپنے ملزوم سے کبھی غیر نہیں ہوتا. اس لیے یہاں پہ ایک بول سینا نے مثال دی حرکت اور سکون کی، تو وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ سکون، یہاں پر مصنف نے کہا کہ یہ ہے سکون. اس کو تشبیہ دی مصنف نے سکون سے، اور اس کو سکون دی کہ یہ اصل الحرکہ ہے. یہ سکون ہے بیچ میں. کیوں سکون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ قصد کرتا ہے ایک ایسی جہت کا، ایک ایسے راستے کا جس میں نفع الغیر، غیر کو نفع دینا ہے، یہ جو غیر کو نفع دینا ہے وہ اس میں تو ہے ہی نہیں. یہ تو اپنے مشبہ بے کے لیے، عالی کے لیے حرکت ہے، عالی کے لیے. آپ یہ جو نفع الغیر دے رہے ہیں یہ تو سافل کے لیے ہے، نچلے مرتبے کے لیے ہے.
تو اس کی تشبیہ دی اس نے حرکت کو، پہلے کو حرکت سے، اور جو غیر کو نفع دینا ہے اس کی تشبیہ دی سکون سے۔ تو یہاں پر اس کے مقابلے میں یہاں پر فخر الدین رازی نے کیا کہا ہے؟ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ آپ نے یہ جو سکون کا لفظ لے کر آئے ہیں، یہ سکون جو ہے یہ تو اس کا ایک قسم کی نقیض ہے۔ یہ آپ نے مثال دی ہے بڑی عجیب سی، کیونکہ حرکت کی تعریف یہ ہے، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں بدایت الحکمہ کے مباحث میں، کسی مبدا سے منتہا کی طرف حرکت کرنا، یعنی بالقوہ سے فعلیت کی جانب جانا، بالفعل ہونا، جس کو کہتے ہیں حرکت۔ وہ کہتے ہیں بالقوہ سے بالفعل ہونا، یہاں پر سکون تو ہے ہی نہیں بیچ میں۔ آپ یہ جو سکون کی لے آئے ہیں مثال، تو مصنف نے ابو علیہ سینا نے، بلکہ اس کے شارح نے یہ کہا، شیخ طوسی نے، کہ یہ جو مصنف لے کے آیا ہے سکون کا لفظ، یہ اس لیے نہیں لایا کہ اس میں سکون، اس نے کہا یہ اسی طرح ہے کہ آپ کا جو پہلا قصد ہے وہ دوسرا قصد اس کے بالکل نقیض ہو، یعنی پہلا ہے اس میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں، نفع الغیر، وہ تو مشبہ عشق میں رنگا ہوا، اس کو تو پتہ ہی نہیں غیر کا۔ دوسرے میں آپ قصد کر لیتے ہیں غیر کا، جبکہ غیر کا جو قصد کرنا ہے بالکل وہ اس کی نقیض ہے۔ یہ اوپر کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ اس میں قصد جہد میں غیر کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ دوسرا قصد پہلے کے ماتحت ہے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ غیر کو نفع دینے کی بات بیچ میں آئے۔ اب یہاں تک ایک بات ہوگی، یہ تو مصنف نے جواب دے دیا، اب اس میں ایک دوسری جہت آئے گی۔ اب مصنف کہتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علت مانے ہو۔ علت کون سی تھی؟ جو پہلی علت، قصد مشبہ بے سے ہم رنگ ہونا، یہ اصل علت ہے۔ یہ جو پہلی علت ہے، یہ جو دوسری علت کے معنی ہے بالکل اس کے الٹ ہے، کہ وہ آپ کسی غیر کو نفع دیں۔ تو جو حرکت اور جہت حرکت جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں، اس لیے یہ ایک دوسرے سے غیریت کا عنوان آ نہیں سکتا۔ نفع بالغیر جو ہے اگر پہلے میں ہوگا، پہلی علت کون سی ہے؟ مشبہ بیس سے کے رنگ میں رنگا جانا، جس کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، تو دوسری اس کے غیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو پہلا ہے، وہ جو پہلا قصد ہے، وہ پہلا قصد، اور پھر یہ دوسرا قصد جو آپ کر رہے ہیں، یہ جو مقصود ہے آپ کا، یہ مقدمہ ہے، تو یہ ذل مقدمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مقدمہ ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے وجوداً ناقص ہوتا ہے۔ اور مقصود جو اصل آپ ارادہ کر رہے ہیں، لیکن جو جس منزل کا ارادہ کر رہے ہیں وہ ذل مقدمہ ہے، یہ وجوداً تام ہوتا ہے۔ یہ دونوں میں یہ فرق ہو گیا۔ یہاں پہ فخر الدین رازی کے اشکال بھی ختم ہو گیا۔ اس کے مقابلے میں اب اس اصل بات کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ تو بات چلی تھی کہ مشبہ بے واحد ہے۔ جو مشبہ بے واحد ہے، یہ ایک، اس پر دو جہتیں لائے ہیں۔ ہاں، اس کو متن کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ متن میں کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَشَبَّهُ بِهِ الْأَوَّلُ وَاحِدًا، کہ اگر جو مشبہ بے ہے، مشبہ بے آپ سے بتا چکے ہیں کہ جس کے لیے عالی جو علت ہے، جس کے عشق میں وہ حرکت کر رہا ہے، وہ جو مشبہ بے اول جو ہے اگر واحد ہے، وَلِأَجْلِهِ تشابہت الحرکات، تو پھر اس کی وجہ سے جو حرکات ہیں وہ متشابہ ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمام افلاک اول ثالث ثانی سب کی اگر مبدا ایک ہے تو سب کی حرکت کیا ہوگی؟ متشابہ ہوگی، کیونکہ مبدا ایک ہے، اسی کے رنگ میں رنگنا چاہتی ہیں تو حرکت ایک ہونی چاہیے۔ فی انہا دوریتن، تو اس وجہ سے وہ سب کی حرکات کیا ہے؟ دوری حرکت ہے، یعنی گولائی ہے، مستقیم نہیں ہے، ٹیڑھی نہیں ہے، منحنی نہیں ہے، بلکہ وہ دوری حرکت ہے دائرے میں۔ یہاں پر فخر الدین رازی نے کیا اشکالات کیا ہیں؟
اس نے کہا ہے پہلا اشکال کہ جو مشبہ بے کی وجہ سے اگر حرکت دوری ہے تو مشبہ بے کی جو تمام کی تمام حرکات ہیں وہ دائروی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تو یہ تو پتہ چل گیا کہ مشبہ بے کی وجہ سے جو ہے تمام کے افلاک کی حرکات دائروی حرکت ہیں. وہ کہتا ہے کہ اگر مشبہ بے ایک نہ ہو، کیوں نہ ایک نہ ہو؟ کیونکہ ہر فلک کی حرکت دائروی تو ہے، لیکن ان کی جہات میں اختلاف ہے، ان کی سپیڈ میں اختلاف ہے، یعنی ہیئت میں اختلاف ہے. کوئی کلاک وائز، کوئی اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہا ہے، تو کہتا ہے اگر مشبہ بے جو ہے وہ ایک نہ ہو، یعنی ایک نہ ہو یا مرکب ہو اس علت اولا کا یا کسی اور دوسرے مشبہ بے، کسی عقل کا، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ تو یہ پھر دوروی ساری جو ہیں یہ ایک نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے جواب میں شیخ نصیر الدین طوسی نے کیا کہا ہے کہ دو قسم کی علتیں ہوتی ہیں. ہم نے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ علت کی 4 اقسام ہیں: علت غائی، علت فاعلی، علت مادی اور علت سوری. تو یہاں پر مادی سوری نہیں بلکہ فاعلی اور غائی کی بات چل رہی ہے کہ ان تمام جو افلاک ہیں، جتنے بھی افلاک ہیں، ان کی ایک غایت ہے اور ایک فاعل ہے. غایت جو ہوتی ہے وہ علت اولا، مبدأ اول جسے کہتے ہیں بار بار، جو ایک ہے، وہ غایت تو ایک ہے، لیکن فاعلی جو علت ہے، یہ علت فاعلی اس فلک اول کی عقل اول، فلک ثانی کی عقل ثانی، فلک ثالث کی، ہر کسی کا فلک کا الگ عقل جو ہے وہ اس کی علت فاعلی. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ علت فاعلی 2 قسم کی فاعلی بھی ہوتی ہیں، ایک قریبہ، ایک بعیدہ. بعید علت، قریبی علت اور بعید علت. یہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا کہ آپ نے مثلا چابی لی، اس سے دروازہ کھولنا ہے. جو دروازہ کھلتا ہے وہ چابی کی حرکت سے کھلتا ہے یا ہاتھ کی حرکت سے؟ تو قریبی علت جو یہ دروازہ ہے، اس میں چابی ڈالنا، چابی علت قریبہ ہے، اس کے پیچھے ہاتھ علت بعیدہ ہے، وہ بعید علت ہے، دور ہے نا، اور چابی قریب ہے. اسی طرح یہ جو افلاک ہیں، عقول ان کے علت قریبہ ہیں، پھر عقول سے اوپر جو مبدأ اول ہے وہ علت بعیدہ ہے. تو علت قریبہ اور بعیدہ کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک علت قریب ہوتی ہے اور ایک علت بعید ہوتی ہے. تو ایک جو بعیدہ کی وجہ سے تمام افلاک کی حرکت دوروی ہے، اور علت قریبہ کی وجہ سے ہر کسی کی جہت میں اختلاف پایا جاتا ہے. علت قریبہ اور بعیدہ کی وجہ سے یہ 2 چیزیں آپ کو سمجھنی چاہیے. دوسرا اختلاف کیا اس نے کیا، فخر الدین رازی نے اعتراض کیا تھا کہ حرکت دوری جو ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ سب کی حرکت دوری ہے تو ٹھیک ہے، فخر الدین رازی کہہ رہا ہے، تو اس میں ممتنع کیا ہے؟ ممتنع جو ہے وہ مستقیم حرکت بھی ممتنع ہے، ایک بات. اور اس نے کہا کہ دوسری کیا ہے، اور سکون بھی ممتنع ہے. جب یہ ممتنع ہے تو یہ جو دائروی حرکت ہے پھر یہ تو واجب ہو گیا، یہ تو واجب قرار پائے گی دائروی حرکت. تو پھر واحد کی طرف جو ہے، یعنی ایک مشبہ بے کی طرف جو ہے اس کی آپ علت بیان کریں، یہ باطل ہے. آپ کہتے ہیں کہ دائروی حرکت کی علت، بھائی علت اس وقت بیان کیا جاتا ہے کوئی وجہ ہو. وہ کہتا ہے جب یہ ممتنع ہے تو یہ تو واجب کہلائے گی، تو اس کی علت بیان نہیں کی جا سکتی. اس کے جواب میں شیخ طوسی نے کیا کہا کہ افلاک کی جو حرکت ہے، وہ افلاک کی جو حرکت ہے وہ افلاک کی ذات کے لیے نہیں ہے. کہ آپ کہیں کہ افلاک کی اپنی ذات کے لیے یہ جو حرکت کر رہے ہیں، وہ افلاک کی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو تغیر اور تسرم آ رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ افلاک کی حرکات میں اس کی حرکت میں فرق ہے. ایک تغیر ہے، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں تسرم، انصرام. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے سے پچھلے مباحثے میں. تو اگر اس میں تغیر آ رہا ہے تو یہ کسی امر ثابت کے لیے نہیں ہے. یہ تغیر
یہ بات جائے گی ادھر ان عقول کی طرف، کیونکہ عقول جو ہیں یہ تمام کے تمام یہ ثابت امر ہے، عقول میں تغیر و تبدل نہیں ہے، تو افلاک میں جو تغیر ہے اس کی نسبت ان عقول کی طرف نہیں جا سکتی، کیونکہ وہ امر ثابت ہے، اور پھر یہ افلاک کی ذات کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ جو تغیر آ رہا ہے یہ کس لیے آ رہا ہے؟ یہ تشبہ کے لیے آ رہا ہے۔ تشبہ کیا ہوتا ہے؟ ہم رنگی، رنگ میں رنگا جانا، اور وہ اس کی ذات کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس ہم رنگی جو ہے یہ تشبہ کے لیے یہ تغیر آ رہا ہے۔ بس یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو افلاک ہیں ان کا جو مشبہ بے ہے وہ اگر آپ مبدأ اول لیں گے تو وہ ایک ہے اور اسی کی وجہ سے دائروی حرکت ہے، لیکن جو ہر فل کا قریبی جو مشبہ بے ہے وہ عقول ہے، اور وہ سب کا الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے ان کی جہت اور ان کی حیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔